بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف سے حدیث نمبر 527 تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت والجلال اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ کارآمد اور مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا اور پھر انسانوں کے اندر رشتہ داریوں کو قائم فرمایا. کوئی شوہر اور بیوی ہے، کوئی بھائی اور بہن ہے، کوئی ماں باپ اور اولادیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہر ایک کے حقوق مقرر فرمائے ہیں جن کا ادا کرنا ہر انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہے. ان حقوق میں سب سے مقدم حق والدین کا حق ہے. سارے حقوق میں سب سے زیادہ اہمیت والدین کے حقوق کو حاصل ہے. جو روایت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتے ہیں: ای الاعمال احب الی اللہ؟ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصلاۃ علی وقتها. نمازوں کو ان کے وقت مقررہ کے اندر پڑھنا یہ سب سے بہترین اور محبوب عمل ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بر الوالدین. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اللہ رب العزت کے نزدیک. پھر تیسرا سوال فرمایا: ثم ای؟ پھر اس کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الجہاد فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. جہاد جیسی عظیم الشان عبادت کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجاہد جب شہید ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، جس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کل قیامت کے دن تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور میں پھر شہید ہوں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں شہید ہوں، تو تمنا کرتا رہے گا۔ اتنے عظیم الشان عمل سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین اور محبوب عمل اللہ کے نزدیک بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جا بجا اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا۔ کئی فرمایا وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، کئی فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ رب العزت نے متعدد جگہوں پہ والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا۔ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا ما حق الوالدین، والدین کے حقوق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تمہاری جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ اگر والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی کرو گے تو تمہارے لیے وہ دونوں جنت ہے، اور اگر تم ان کو ان کے ساتھ بدسلوکی کرو گے، ان کے ساتھ ظلم کے ساتھ پیش آؤ گے، انہیں تکلیف پہنچاؤ گے، انہیں ناراض کرو گے، تو پھر سن لو یہی تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ صبح کرتا ہے اور اس حال میں صبح کرتا ہے کہ والدین کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے جو حقوق بیان فرمائے ہیں ان حقوق کو ادا کرتا ہے، پھر اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، بابان مفتوحان من الی الجنت، جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اگر والدین میں سے ایک ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے، ان کو راضی رکھتا ہے، تو جنت کا 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اگر انہیں ستاتا ہے، انہیں تکلیف پہنچاتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ وَإِن كَانَ فَوَاحِدًا فَوَاحِدًا، اور اگر والدین میں سے کوئی ایک ہے اور ان کو ستاتا ہے تو پھر اس کے لیے جہنم کے 1 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے جنت کے 2 دروازوں میں سے آج 1 دروازہ میرے لیے بند کر دیا گیا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں والدہ کی خدمت کرتا تھا، اللہ رب العزت اس کے عوض میرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول رکھا تھا، آج وہ دروازہ بند ہو گیا ہے، اب وہ دروازہ تا قیامت نہیں کھلے گا۔ ایک صحابی آتے اور پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی، میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ دنیا کے اندر کون ہے میں سب سے زیادہ اس کی خدمت کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس شخص نے فرمایا پھر اس کے بعد سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے تیسری بار پھر یہی سوال کیا، پھر اس کے بعد سب سے زیادہ میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ سوال کے جواب میں فرمایا کہ تمہاری خدمت کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ پھر 4تھی مرتبہ اس نے سوال کیا، پھر اس کے بعد سب سے زیادہ میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اباک، پھر تمہارے والد سب سے زیادہ خدمت کے حقدار ہیں۔ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ ماں نے 3 تکلیفیں ایسی برداشت کی ہیں جس میں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تمہاری ماں کی خدمت کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں۔
9 مہینے اپنے پیٹ میں لے کر چلیے، باپ کا اس میں کوئی حق اور حصہ نہیں ہے۔ جب ماں بچے کو جنتی ہے، موت و حیات کے درمیان ہوتی ہے، اس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ 2.5 سال اس نے اپنے جگر سے خون اور دودھ پلایا ہے، اس میں باپ کو کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تمہاری خدمت کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ اب دودھ کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب باپ کو کما کر کھلانا ہے، نمبر آیا تم ابان، پھر سب سے زیادہ تمہاری خدمت کا حقدار تمہارے باپ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ماں باپ دونوں قابل احترام ہے، ماں باپ میں سے دونوں کی خدمت کی جائے گی، لیکن تعظیم کے اعتبار سے باپ کا درجہ زیادہ بلند ہے اور خدمت کے اعتبار سے ماں کا درجہ زیادہ بلند ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے اس نے سلوک کیا جائے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرو اور جس بات کا تمہیں حکم دے اس بات کی تعمیل کرو، یہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنے کپڑے بھی نہ جھاڑو، کیونکہ اگر آدمی ماں باپ کے سامنے کپڑے جھاڑتا ہے تو ہو سکتا ہے تمہارے کپڑے کی دھول ماں باپ کے اوپر گزرے، ماں باپ کے اوپر جائے اور یہ ماں باپ کو ناگوار محسوس ہو، اپنے ماں باپ کے سامنے کپڑے بھی نہ جھاڑو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا یہ بوڑھا شخص جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمشی اماما، اپنے والد کے آگے نہ چلا کرو، لا تقعد قبلہ، باپ کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھا کرو، جب مجلس میں باپ کھڑا ہو تو تم بھی کھڑے رہو، جب باپ بیٹھ جائے پھر بیٹھا کرو۔ یہ ماں باپ کے حقوق بیان کیے گئے، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ماں باپ کسی بات کا حکم دیتے ہیں، کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں اور ہم کان جھاڑ کے ایسے نکل جاتے جیسے ہم نے سنائی نہیں۔ اور کتنے بد نصیب اور کتنے بدبخت اور کتنے بدتمیز ایسے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے ماں باپ کو گالی دیتے۔ ایسے والدین، ایسا باپ آ کے یہاں کارگزاری بیان کیا کہ میرا بیٹا میرے سامنے مجھے گالی دیتا۔ کیا ماں باپ نے اسی لیے پیدا کیا تھا؟ کیا ماں باپ نے اسی لیے تکلیفیں برداشت کی تھی؟ کیا ماں اسی لیے سوکھے بستر پر ہمیں سلائی تھی اور خود بھیگے بستر پر سوئی تھی؟ کیا ماں نے اسی لیے 9 مہینے تکلیف برداشت کی تھی؟ کیا باپ نے اسی لیے کما کر اپنی کمر ٹیڑھی کر دی اور کھلاتے کھلاتے اپنی ہڈیوں کو کمزور کر دیا کہ بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو کے گالی دے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، آ کے کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو خراسان سے بھیڑ پر لے کر آیا اور میں نے حج کرایا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ تیری ماں نے تجھے پیٹ میں رکھ کر جو چکر لگایا تھا ابھی اس چکر کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اس کا پھل، اس کا ثمرہ ہمیں دنیا میں بھی نظر آئے گا، اور اگر ہم ماں باپ کو تکلیف پہنچائیں گے تو اس کا پھل اور اس کا ثمرہ دنیا میں بھی نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسی نافرمانی ہے کہ اللہ رب العزت مرنے سے پہلے اسے دنیا میں سزا دیتا ہے، اور اگر ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کا پھل بھی دنیا میں دکھاتا ہے۔ ویسے کرنی کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، مسلمان تھے، دور تھے، ماں ضعیف تھی، بیمار تھی، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھا کہ میری والدہ بیمار ہے، کیا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت سے فیضیاب ہو سکتا ہوں اور صحابیت کا مقام پا سکتا ہو؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنی ماں کی وہیں رہ کر خدمت کرو، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ کتنا بڑا مقام چھوٹ رہا ہے، صحابیت کا پا لینا دنیا کا سب سے بڑا مقام ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو جائے، کوئی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو جائے، کوئی کتنا بھی بڑا دیندار ہو جائے، صحابیت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ نہیں گئے، ماں کی خدمت کرتے رہے، اور اس درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ عمر، ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، جب وہ حج کے لیے آئے اور تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے تو تم اس سے اپنے لیے دعا کرنا، کیونکہ جب وہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت خالی واپس نہیں کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال حج کے موسم میں تلاش کرتے اویس کہاں ہے، اویس کہاں ہے۔ واقعہ تفصیلی ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت اویس حج کے موسم میں حج کے لیے تشریف لائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود گئے اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا، اور حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جب دیکھا کہ شکل وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، حلیہ وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، نام وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور پھر سلام کیا اور کہا ہاتھ اٹھاؤ ہمارے لیے دعا کرو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے جب بھی ہماری تم سے ملاقات ہو ہم تم سے دعا کرائیں، وہ کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کر سکتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ رونے لگے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی۔ اتنی بڑی نعمت ملی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ نماز ہر شخص پڑھتا ہے، روزے ہر شخص رکھتا ہے، اس کے پیچھے جو وہ ماں کی خدمت ہے، کیونکہ انہوں نے ماں کی خدمت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جیسی اتنی عظیم الشان چیز کو قربان کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا انعام دیا کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے بندہ تو اللہ رب العزت خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ اگر ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی دنیا کے اندر اس کے ثمرات اور اس کے نتائج دکھائیں گے، اس کی برکتیں ہمارے سامنے نظر آئیں گی، اور اگر ہم تکلیف پہنچائیں گے تو اس کا بھی نتیجہ، اس کا وبال، اس کا بدلہ ہماری نظروں کے سامنے نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔